السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہیلتھ انشورنس لینا اسلام میں جائز ہے؟ ذرا اس کی تفصیل بتائیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سوال آپ نے سن لیا ہے۔ دراصل ابھی ہم کرونا سے گزر رہے ہیں، بلکہ کرونا اللہ کے فضل و کرم سے شاید اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ کرے کہ امن اور سلامتی اس دنیا کو عطا فرمائے اور یہ بیماریاں دور ہو جائیں اور راحت اور امن اور سلامتی چاروں سو ہمارے ملکوں میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے برکھا برسا دے، آمین یا رب العالمین۔ بیماریاں جب آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ بیماریوں کا آنا اس لیے مسلمان کے لیے رحمت ہے کہ وہ جب اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی تکلیف سے اسے صرف تکلیف ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی تکلیف کی وجہ سے اسے راحت بھی اللہ رب العالمین گناہوں کے کفارے کی سبب عطا فرما دیتے ہیں، درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ تو جب آپ بیمار ہوتے ہیں نا تو آپ کو ایک تو یہ کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا اور اس کی عبادت کرنے کا مکمل موقع مل جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ کے یا بیماروں کے، مسلمانوں کے جو بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان کے درجات کی بلندی کا یہ سبب بنتے ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں جب کہ بھینکر بیماریاں ہمارے سماج کو بہت زیادہ، ہارٹ کی بیماری ہے یا کینسر ہے یا کڈنی کی بیماریاں ہیں، یہ اس طرح کی بیماریاں ہیں کہ اگر کسی کو اللہ نہ کرے لاحق ہو جاتی ہیں تو وہ بہت بڑا خسارہ اور بہت مال خرچ ہو جاتا ہے۔ چونکہ میری اہلیہ کینسر کی ٹریٹمنٹ میں ابھی بھی گزر رہی ہیں، آپ نے ویڈیو شاید دیکھی ہوگی، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میری اہلیہ اور بچیوں نے جس ویڈیو میں آ کر کینسر اویئرنیس کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں جب کہ کینسر کا ٹریٹمنٹ مہنگا ترین ٹریٹمنٹ ہے، سعودی عرب میں ایک دن کا ٹریٹمنٹ 35-40 ہزار ریال اس پر خرچ ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک غریب آدمی 35-40 ہزار ریال کہاں سے لے کر آئے گا اپنا علاج کرانے کے لیے۔ ایون انڈیا میں اور پاکستان میں بھی یہ بیماری 20-25 لاکھ روپے سے کم اس کا علاج نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کیا میڈیکل انشورنس سے ہم علاج کرا سکتے ہیں؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، جو کہ سائل یہ جاننا چاہ رہے ہیں اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ ڈاکٹر خالد المصلح اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ تفضلي. الله يجزاك يا شيخ، أنا عندي سؤال. تفضلي. شوف أجري عمليات تكلف 10,000 ريال. أيوة. یہاں بہن اسی طرح کی بیماری کا تذکرہ کر رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر خالد المصلح سے پوچھ رہی ہیں۔ وقال لي أحد الأقرباء بإمكانك التسجيل بالتأمين الصحي. نعم. کہہ رہی ہیں کہ میں اگر میڈیکل انشورنس کرا لیتی ہوں، کسی نے مجھے نصیحت کری ہے، میرے ریلیٹیو نے، فتقومين بدفع 700 ريال للتأمين ويقومون بإعطائك بطاقة يعني تسجيل العملية. آپ میڈیکل انشورنس کرا لیں، آپ کو میڈیکل کا کارڈ مل جائے گا اور کسی بھی ہاسپٹل میں، کسی بھی اچھے کلینک میں آپ جا کے اپنا آپریشن کرا سکتی ہیں۔ مجانا يعني بسأل هل هذا صحيح وجائز؟ پوچھنا ہی چاہ رہی کہ یہ درست ہے، کیا ایسا جائز ہے؟ اختنا نورا يا شيخ، يعني نورا ہیں، نسأل تقول ان عندها عملية تكلف حوالي 10,000 ريال. 10,000 ریال اس آپریشن کی کاسٹ ہے جس بیماری سے یہ نورا بہن گزر رہی ہے۔ اور ایک آدمی جس کے پاس 10,000 ریال نہ ہو، 10,000 ریال کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے تقریباً 2 لاکھ روپے اور پاکستان کے غالباً 3 لاکھ روپے ہوتے ہوں گے، تو اتنی بڑی رقم ایک غریب آدمی کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ ليش تدفعين 10,000 ريال؟ روحي اعملي تأمين صحي. تأمین صحی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بہن میڈیکل انشورنس آپ کروا لیجئے اور وہاں پر آپ علاج کرا لیجئے۔ اب وہ شک اور شبہ میں مبتلا ہے کیونکہ بہت سے علماء نے میڈیکل انشورنس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ تأمين صحي ب700 ريال وبعد ما تعملين اب آپ 700 ریال کی یا
7,000 रुपए की हिंदुस्तान पाकिस्तान में मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती हैं, जिसके बदले वो आपके इलाज और मुआलजे का खर्चा बर्दाश्त करते हैं. قولي أنا أحتاج العملية عشان هم يدفعون هذه التكاليف. أنا قبل أن تتفضلوا بالإجابة أشكرها على حرصها. یہ جو اینکر ہیں ٹی وی اینکر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس بہن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کا بھی بھائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اہم ترین سوال آپ نے مجھے یہاں پیش کرنے کا موقع دیا ہے. وأمثالهم من يسألون مثل هذه الأسئلة على معرفة الحق وطريق الحياة. دلیل کیا ہے, حق کیا ہے, صحیح موقف کیا ہے. من حيث هو يعني عقد اختلف العلماء فيه على قول جماعة. جمہور اہل علم کا اس سلسلے میں اسلام کے علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے. ڈاکٹر خالد المصلح یہ فرما رہے ہیں علماء الأمة على أن التأمين محرم وذهب طائفة من أهل. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دو گروپ ہیں, ایک یہ کہتا ہے حرام ہے اور دوسرا کہتا ہے جائز ہے. العلم إلى صحته وجوازه والذي يظهر لي أنه عند الحاجة لا بأس به. یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ والذی یظہر لی, آپ جو چیز مجھے درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ضرورت کے وقت اس کا استعمال کرنا جائز ہے, حلال ہے, درست ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. میڈیکل انشورنس اگر آپ کی ضرورت ہے, جیسے بہن کی ضرورت ہے یا کوئی کینسر پیشنٹ ہے, تو ظاہر ہے اگر میڈیکل پالیسیز اس کو کور کرتی ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز ہے. عند وجود الحاجة فإن التأمين الصحي جائز لكن لابد من یہاں جو شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی ضرورت کے تحت جو آپ کی ضرورت ہے اس کا آپ کو ادراک ہونا چاہیے کہ واقعی آپ کو ضرورت ہے. اور آپ اگر اس خدشے سے کہ آپ نے اگر پیسے دے دیے اور علاج کروا لیا 10,000 ریال میں, آپ نے میڈیکل انشورنس پالیسی تو آپ 700 ریال کے لے لیں گی, لیکن 10,000 ریال کہاں سے آپ لے کر آئیں گی؟ تو ایسی صورت میں اگر 10,000 ریال آپ نے دیے تو آپ بینک کرپٹ ہو جائیں گی. تو ایسی صورت میں یہ ضرورت ہے اور آپ کو میڈیکل انشورنس سے علاج کرا لینا چاہیے. الحاجة وهو بأن يكون عند الإنسان عدم قدرة على القيام بحاجاته. عدم القدرہ, جب آپ اور کوئی مسلمان اس بات پر طاقت یا افورڈیبل اس کے لیے یہ ٹریٹمنٹ نہ ہو, ایسی صورت میں وہ علاج کرا سکتا ہے میڈیکل انشورنس سے. قد يكون باقتراض محرم أو ما إلى ذلك. المهم أن التأمين عند الحاجة فلا بأس به كأن يكون إنسان راتب. شیخ فرما رہے ہیں کہ تأمین عند الحاجة لا بأس به, اگر ضرورت ہے علاج و معالجے کی تو آپ علاج کرا سکتی ہیں میڈیکل انشورنس کی. ایک آدمی ہے جو بیمار بھی ہے, اس کی بیوی بیمار ہے یا اس کے بچے بیمار ہیں, اور وہ اپنی بیوی کا یا اپنی فیملی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا, تنخواہ کم ہے, ایسی صورت میں کیا کرے؟ لا يشمله مثلا شفاء أو معالجة حكومية أو أي جهة من الجهات. جبکہ حکومت کے ادارے بھی یا حکومت کے ہاسپٹلز بھی ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں, وہ بھی ایک لمٹ میں جا کر آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم آپ کا علاج نہیں کر سکتے. ایسی صورت میں کیا کرے؟ التي تتولى علاج الناس عند ذلك هو محتاج وهذه الحاجة تشبه أن تكون ضرورة. یہ ضرورت کے تحت یہ ضرورت ہے, اور جب ایک انسان ضرورت کے تحت اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ بیماری کا علاج کرانے پر افورڈیبل نہیں ہے اس کے لیے, اس کے ایکسپنسز کو وہ کور نہیں کر سکتا, تو ایسی صورت میں دو آپشن ہیں اس کے پاس, یا تو اپنے بچوں کو یا اپنی بیماروں کو مرنے کے لیے چھوڑ دے, تکلیف میں چھوڑ دے, یا پھر ان کا علاج میڈیکل انشورنس کے ساتھ کرا دے. کیونکہ ہمارے سماج میں جو لوگ ہیں, بیت المال ہے, بہت سے بیت المال ہیں, وہ بھی اس طرح کے خرچے برداشت کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کوئی بیت المال آپ کو مل جائے اور کوئی فاعل خیر آپ کی بیماری کا علاج کرانے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہیں ملتا تو آپ کے لیے ڈاکٹر خالد المصلح یہ فرما رہے ہیں کہ میڈیکل انشورنس ضرورت کے وقت کروانا جائز ہے. معمولی سے معمولی علاج بھی آج کل چونکہ کرونا نے معیشت تباہ کر دی ہے, بہت سے لوگ ہیں جو سالوں سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, نوکریاں نہیں ہیں. ایسی صورت میں جب ان کے پیارے اور خاندان کے افراد لخت جگر بیوی بچے بیمار ہوں گے تو کیا ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ نہیں.
یہ راستہ ہے، اور اس راستے پر چل کر اگر آپ میڈیکل انشورنس کرا لیتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، ڈاکٹر خالد المصلحی فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ ایک اہل علم کا گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن شیخ ہی فرما رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری نظر میں جب ضرورت ہو علاج و معالجے کی، جب ضرورت ہو بیمار کو اس کی جان کو بچانے کی، تو ایسی صورت میں، اور آپ کے پاس ایسے وسائل نہ ہوں جو بیماری کا علاج کروا سکتے ہوں، ایسی سالڈ انکم نہ ہو، ایسی معیشت آپ کی نہ ہو، تو ایسی صورت میں جب اگر آپ علاج کرائیں گے تو بینکرپٹ ہو جائیں گے، کھانے پینے کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں، لوگ گھروں کو بیچ دیتے ہیں۔ اگر میڈیکل انشورنس آپ کے لیے راستہ اور علاج کا دروازہ کھول سکتی ہے تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات ڈاکٹر خالد المصلحی کا فتویٰ میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی پیش کیا تھا، لیکن ایک بار پھر اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس اہم ترین ٹاپک پر ہندوستان پاکستان کے علماء بھی اس طرف توجہ دیں اور مسلمانوں کے لیے راحت اور آسانی کا سبب پیدا کریں، اور مسلمان جانوں کی حفاظت، مسلمان کی جان بڑی قیمتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی، ہمارے سماج کی، خواتین کی، اور جتنے بھی ہمارے قریب اور رشتہ دار ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ براہ کرم اس جواب کو سننے کے بعد آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا کہ ڈاکٹر خالد المصلحی کی رائے سے آپ کس حد تک اتفاق رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کلی طور پر اتفاق رکھتا ہوں، جب ضرورت ہو تب آپ میڈیکل انشورنس کرا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں جو کہ ہندوستان پاکستان میں لوگ بیمار ہیں، انہیں ضرورت ہے علاج کی، تو آپ کو میڈیکل انشورنس کرا لینے میں انشاءاللہ تعالی کوئی حرج نہیں ہے۔ صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ہمارے بیماروں کو اللہ رب العالمین شفا یابی عطا فرمائے، ہمارے کمزوروں کو اللہ طاقت میں بدل دے، اور ہمارے چینل کو بھی اللہ تعالیٰ تناور درخت بنا دے، اور اسے جس طرز پر ہم پہلے کام کیا کرتے تھے، 2 لاکھ سبسکرائبر تھے، اس سے بھی بڑا چینل بنا دے۔ اور آپ اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے ہمیں مستحکم کیجئے، ہم مستحکم ہوں گے، ہم طاقتور ہوں گے، ہماری آواز میں طاقت آئے گی، ہم دور تک رسائی کریں گے اور دوسروں کی اصلاح کر پائیں گے۔ تھینک یو سو مچ منال فار ریکارڈنگ دس ویڈیو۔ ماشاء اللہ شی ہیز کم فرام ہوم، اور یہاں ہم لوگ آئے ہیں روم میں، اور عروج اور منال بھی میرے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ عروج، آپ کا آنا اور اس ویڈیو کا یہاں پر ریکارڈ کرنا۔ ہوٹل کا نام کیا ہے؟ گیلریا جدہ شارع تہلیہ پر ہم نے اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔